السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میری بھابھی میرے بھائی سے عمر میں بڑی تھی، لیکن وہ بہت خوبصورت اور کم عمر لگتی تھی۔ میری بھابھی کا بھائی مجھے پسند کرتا تھا اور ان کے گھر والوں نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے ماں باپ نے ہاں کر دی اور میرا بھابھی کے بھائی یعنی زبیر کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن جو 22 سال کی تھی، جس کی پچھلے سال ہی میرے بڑے بھائی فرحان کی شادی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میرے بھائی کا نام فرحان احمد ہے۔ امی خاندان میں بھائی اور میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وجہ خاندان کی بدمزگیاں تھی، اسی لیے انہوں نے بہت سے رشتے والے سے میرے اور میرے بھائی کے رشتے کے لیے کہا تھا۔ میرے بھائی مجھ سے 3 سال بڑے ہیں۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ میری بھابھی کا نام سنیا ہے۔ میری بھابھی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہیں، پڑھی لکھی اور بہت خوبصورت ہیں۔ یہ رشتے والی نے رشتہ کروایا تھا۔ سب حیران تھے کہ میرے بھائی کو اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا۔ ان کی عمر بڑھنے کی وجہ سے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ بھابھی کے مقابلے میں میرے بھائی کی تعلیم بھی بہت معمولی تھی اور نوکری بھی۔ جب سے میرا نکاح میرے بھابھی کے بھائی یعنی زبیر سے ہوا تھا، میرے بھابھی کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آئی تھی۔ بد زبان تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن پھر بھائی سے ہر کسی کے سامنے بدتمیزی سے جھڑکنا اور جواب دینا یہ عام ہو گیا تھا۔ میرے بھائی بھابھی سے دب جاتے تھے۔ خاموشی اور نرمی ان کی طبیعت کا خاصہ تھی، لیکن اس نرمی کو سب نے بہت غلط سمجھ لیا تھا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ میرے بھائی ہر وقت میری بھابھی پر چلاتے رہتے، کبھی کسی بات پر غصہ کرتے تو کبھی کسی بات پر۔ ان کا یہ غصہ اب گھر میں سبھی نوٹ کر رہے تھے اور امی تو بہت خائف بھی تھی۔ البتہ مجھے اپنے بھائی کا بھابھی کے ساتھ یہ رویہ بہت برا لگتا تھا۔ یہ رویہ ہمیشہ سے ان کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا، صرف کچھ وقت پہلے سے ہوا تھا جب ہم سب نورانی کے مزار پر گھومنے گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر بھائی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ شدید بخار میں مبتلا ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ ایسے ہو گئے تھے۔ بھابھی بھی برابر بحث کرنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھائی کے مزید تیور بگڑتے دیکھ کر خاموش ہونا پڑتا۔ بات صرف یہاں تک نہیں تھی، بلکہ اب تو بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ بھابھی نے بتایا کہ رات بھائی ان کا سوٹ پہن کر سوتے ہیں۔ یہ بات بھابھی کو بھی بہت پریشان کر رہی تھی اور ان کے میکے تک پہنچ چکی تھی۔ ایک روز موقع ملتے میں نے اپنے بھائی کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ وہ جو بھابھی کا سوٹ پہننے کی غرض سے باتھ روم میں گئے تھے، میں نے اس کی جگہ امی کا ایک سوٹ رکھ دیا اور خود بھابھی کا سوٹ اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور پہننا چاہا تو اچانک سوٹ ہاتھوں سے پھینک دیا۔ میں نے جو دیکھا وہ بہت ڈرا دینے والا منظر تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ بلند ہوئی اور میں نے سب کو کمرے میں چلا چلا کر بلا لیا۔ میرے چیخنے پر سب کمرے میں آئے تو حیران ہو گئے، کیونکہ کمرے میں جو دیکھا ڈر کر بھابھی کی بھی چیخ نکل گئی۔ بھابھی کی قمیض میں سے بچھو نکلا تھا۔ میری چیخیں سن کر سب میرے کمرے میں آ گئے اور اس بچھو کو دیکھتے پل بھر کو وہ بھی ڈر گئے۔ پھر بھائی نے ہی اس بچھو کو مار کر باہر پھینکا۔ امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ بچھو کہاں سے آیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے بھابھی کی قمیض آگے کر دی کہ یہ بچھو بھابھی کی قمیض میں سے نکلا تھا۔ تو امی نے مجھ سے پوچھا کہ میں بھابھی کی قمیض کیوں لائی تو میں نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ بھائی روز بھابھی کے کپڑے پہن کر سوتے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میرا کہنا تھا کہ سب چونک کر بھائی کو دیکھنے لگے تو انہوں نے فوراً مجھے غصے سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ لیکن پھر بھابھی بول اٹھی، نہیں یہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں، فرحان ایسا ہی کرنے لگے ہیں، وہ رات میرے کپڑے پہن کر سوتے ہیں۔ جب بھابھی نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں بھائی رات بھابھی کا لباس زیب تن کر کے سوتے ہیں تو سب حیران ہو گئے، جبکہ بھائی نے تو بھابھی کو بھی جھٹلا دیا اور کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کرتا، بھلا کیوں میں اس کا لباس پہنوں گا، جبکہ ان کے انکار پر بھابھی کا منہ کھل گیا۔ بھائی نے بھابھی سے پوچھا کہ وہ کب پہنتے ہیں ان کے کپڑے تو بھابھی بھی ان کے جھوٹ پر انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی اور کہا کہ روز کام سے آنے کے بعد آپ جو زنانہ کپڑے پہن کر سوتے ہیں وہ میرے ہی ہیں۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ بھائی بری طرح بھڑک اٹھے اور میرا آنکھوں دیکھا جھٹلا دیا اور کہا کہ جھوٹی ہو تم جھوٹی عورت ہو۔ ان کے چلانے پر سب کو سانپ سونگھ گیا، جبکہ بھابھی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں بھلا کیوں پہنوں گا تمہارے کپڑے، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل میں آفس سے آتے ہی سو گیا تھا، بھائی غصے سے کہہ رہے تھے، جب بھابھی بھی چلا اٹھی اور چیختے ہوئے کہا کہ سونے کے لیے لیٹے تھے لیکن پھر 10 منٹ بعد ہی آپ نے میرے کپڑے پہن لیے اور آپ یہ روز کر رہی ہیں۔
कहते कहते भाभी की आंखों में आंसू आ गए और भाभी रोने लगी, लेकिन उनके रोने का भाई पर कोई असर ना हुआ और उन्होंने भाभी को बुरा भला कहा और झूठा कहा और कमरे में चले गए। उनके कमरे में जाने के बाद इस बात की वजाहत मैंने दी कि भाभी सच कह रही हैं। अगले दिन भी भाई का रवैया भाभी के साथ बहुत सर्द रहा और भाभी ने भी बात ना की। रात फिर वही हुआ। भाई पहले काम से आकर खाना खाकर लेट गए, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद भाभी का लिबास पहनकर सो गए। भाभी चुपके से फौरन कमरे से बाहर निकली और अम्मी अब्बू को दिखाया और ये देखकर अम्मी अब्बू को बहुत बड़ा धचका लगा कि उनका बेटा औरत बनकर सो रहा है। अगले दिन अम्मी ने दोबारा से इस मुतल्लिक पूछा, बेटा फरहान, क्या तुम रात सनिया के कपड़े पहनकर सोए थे? अम्मी ने जितनी नरमी से पूछा था, भाई उतना ही भड़क गए। मैं क्यों पहनूंगा जनाना कपड़े? बहू के साथ आप सबका भी दिमाग खराब हो गया है। भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करते। अम्मी भी खामोश हो गई। अगले दिन अब घर में सबको इस बात का इल्म हो गया कि भाई रात को औरत बनकर सोते हैं। अम्मी ने ये परेशानी खाला से डिस्कस की तो खाला ने कहा कि हो सकता है उस पर किसी जिन या आसिफ का साया हो। वैसे भी ये सब जब से हो रहा था जब से वो मिजाज से आए थे। अम्मी को उनकी बात पर सच का गुमान हुआ कि हो सकता है कि यही मामला हो। जब भी तो भाई का मिजाज भी हद दर्जा चिड़चिड़ा हो गया था। अम्मी ये बात हम सबसे डिस्कस की। भाभी ने मदद के लिए मैके फोन किया। फोन की आवाज तेज थी जिसकी वजह से दूसरी तरफ से कही जाने वाली बातें भी साफ सुनाई दे रही थी। तो आगे से भाभी को जो कहा गया वो सुनते ही मेरा दिल अजीब हो गया, क्योंकि फोन पर मेरा मन कुहा था और वो कह रहा था कि छोड़ो, खुद सही हो जाएगा, तुम्हारा शौहर ड्रामा कर रहा है। भाभी ने स्पीकर की आवाज कम की पर मैं सुन चुकी थी। मुझे अपने मनकूहा का यूं अपने भाई के लिए अल्फाज सुनते बहुत बुरा लगा था। अगले दिन भाई का दोस्त आया तो अब्बू ने उनसे बात की और उन्हें सारा मसला बताया। बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक ही बेटा है और न जाने उसे क्या हो गया है। अब्बू आप दीदा थे तो भाई के दोस्त ने बताया कि भाई जॉब पर कुछ इसी तरह का रवैया रखे हुए हैं। अब्बू ने उन्हें मदद के लिए कहा तो उन्होंने हामी भरी और कहा कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक आमिल को लाने का कहा। इतने में भाई आ गए तो अब्बू ने उनका शुक्रिया अदा किया और खुद बाहर निकल गए। मैं चाय बनाते ट्रे ड्राइंग रूम में ले जाने लगी तो अम्मी ने बताया कि भाई अपने दोस्त के साथ छत पर हैं, चाय वहाँ ही दे आऊं। तो मैं ऊपर चली गई। अभी मैं आखिरी सीढ़ी पर ही थी जब मेरे कदम भाई और भाई के दोस्त की आवाज पर रुक गए। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया कि मैं क्या सुन रही हूँ। मेरा भाई और उनका दोस्त जो कह रहा था वो सुनते ही मैं सुन हो गई, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि मेरा नाम आरजू है, हम 2 बहनें और मेरा एक भाई है। मेरे भाई की शादी जिस लड़की से हुई वो बहुत बदजुबान थी, हर किसी से बदतमीजी करती थी, सबके सामने भाई की बुराई करती थी। मैं के जाती तो भी छोटी छोटी शिकायत और बुराई भाई की वहाँ बताती। ये सब भाई के ससुराल में जब पता चलता तो मुझे बहुत अफसोस होता, क्योंकि भाभी का मेके मेरा ससुराल भी तो था। जब वो मुझसे इस मुतालिक पूछता और अफसोस करता कि मेरा भाई कैसा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता, लेकिन मैं मजबूर थी कि सामने मेरा शौहर था। मुझे मेरी भाभी की ये आदत जहर लगती थी कि वो यहाँ की बातें वहाँ क्यों करती है। लेकिन अब मेरा उनसे डबल रिश्ता था जिसकी वजह से जब्त करना लाजिम था, इसलिए मैं खामोश हो जाती। अब्बू अम्मी दरमियान में कुछ ना बोलते थे। उनका कहना था कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अब कहते थे कि भाभी अब तक इसलिए हमारे साथ अच्छी हैं क्योंकि हमने उनके साथ बुरा नहीं किया, बल्कि जब वो बातें सुनाती हैं और भाई से बदतमीजी करती हैं तो भी अम्मी अब्बू दरमियान में नहीं बोलते थे। फिर भाई खामोश हो गए। सब ठीक चल रहा था जब भाई का रवैया एकदम तब्दील हो गया था। वो बात बात पर चिढ़ जाते, कहीं भी कभी भी किसी भी बात पर भाभी को झिड़क देते। लेकिन अब जो मैंने देखा वो मुझे मेरे पैरों तले जमीन खींच गया। लेकिन मैं खामोश रही। दर हकीकत में बहुत ज्यादा डर गई थी। अगली सुबह 11 बजे भाई का दोस्त अपने साथ एक पीर बाबा को लाया। मैं खामोश एक कोने में खड़ी थी जबकि भाभी और अम्मी तफसीलन सारा मामला समझा रही थी और पीर बाबा पुरअसरार तरीके से सर असबात में हिला रहे थे। उन्होंने एक बार घर घूमने की इजाजत चाही तो अम्मी ने दे दी। वो हाथ में पानी लिए घर में घूमते रहे और पड़ा हुआ पानी घर के कोने कोने में छिड़कने लगे। लाउंज में सफेद चादर बिछाकर उस पर बैठे। अपने चोले में से मजीद एक पतली झाड़ू और बड़े बड़े लकड़ी के दानों वाली तस्वीर निकाल कर जोर जोर से कुछ पढ़ने लगे। हम सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। वो कुछ पढ़ते फिर झटका खाते। ऐसे ही 10 मिनट गुजरे थे कि मेरे भाई कमरे से बाहर निकले, जिसे देखते ही मेरे भाभी समेत सब सदमे में चले गए, जबकि मैं उदास सी खड़ी उन्हें देख रही थी। आज वो मामूल से मुख्तलिफ थे। उन्होंने ना ही सिर्फ भाभी
کا لباس زیب تن کیا تھا، جبکہ میک اپ، جویلری، ہر آسائش سے خود کو سجایا تھا۔ سب منہ پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہے تھے جب وہ پیر کے سامنے آ کر بیٹھے اور ایک ادا سے پیر کو دیکھا۔ پیر نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح نیچے کی تو میرے بھائی خاصا زنانہ انداز میں بولے، کیا ہے، کیوں بلایا مجھے بڈھے؟ میں آرام کر رہی تھی اپنے فرحان کے ساتھ۔ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ میری بھابھی میری ماں کے قریب ہو گئی۔ پیر صاحب کڑک لہجے میں بولے، کون ہے تو میرے بھائی دلکشی سے مسکرائے، میرا نام رانی ہے، میں گجرات سے ہوں۔ کہتے ساتھ بھائی نے اپنے سرخ ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا اور وہ لالی سندور کی طرح مانگ پر لگا لی۔ سب حیرت اور صدمے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میری کیفیت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ اس پیر نے دوبارہ سوال پوچھا، اس کے جسم سے کیوں چپکی ہے، کیا چاہتی ہے؟ پیر کا پوچھنا تھا کہ وہ ہنسنے لگے اور پھر شرماتے ہوئے بولے کہ میں نے فرحان سے شادی کر لی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میری بھابھی رونے لگی جب ایک دم بھائی آنکھیں دکھاتے کڑک انداز میں چیخے، چپ کر چڑیل، بہت پریشان کرتی ہے تم میرے فرحان کو۔ چلا چلا کر بند کر اپنی بھونڈی آواز۔ بھائی کے چلانے پر بھابھی کو سانپ سونگ گیا۔ کیوں آئی ہے یہاں؟ پیر صاحب نے جھڑکتے پوچھا تو میرے بھائی نے غصے سے انہیں گھورتے کہا، پیار کرتی ہوں فرحان سے، اسی لیے آئی ہوں۔ پیر صاحب نے دوبارہ پوچھا، چلی جا یہاں سے، چھوڑ دے اس مرد کو۔ اس پیر نے کہا تو میرے بھائی زور زور سے ہنسنے لگے اور زنانہ انداز میں کہا، اے پیر تو پاگل ہے کیا؟ محبت کرتی ہوں میں فرحان سے اور شادی بھی کر لی ہے، بس اب کچھ دنوں میں فرحان کو اپنی دنیا میں لے جاؤں گی۔ بھائی کے جملے سنتے سب کے سر پر آسمان گر پڑا۔ امی بھی آنسو بہانے لگی۔ تو ہندو ہے اور تیرے دھرم میں دوسری شادی نہیں ہوتی تو نے کیسے شادی کر لی؟ پیر صاحب نے پوچھا تو کچھ دیر خاموش رہی، پھر سکون سے مسکرائے اور بولے، کوئی بات نہیں، فرحان اسے طلاق دے دیں گے اور اگر نہ بھی دی تو کچھ دن میں یہ خود بیوہ ہو جائے گی، میں فرحان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ بھائی نے کہا تو سب کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ بھابھی منہ پر ہاتھ رکھے ایک بار پھر رونے لگی۔ جب پیر صاحب غصے سے بولے، چھوڑ دے اس کے جسم کو اگر تو محبت کرتی ہے، محبت میں زبردستی نہیں کرتے، وہ شادی شدہ ہے۔ پیر صاحب نے کہا تو بھائی نے ترچھی نظروں سے بھابھی کو دیکھا، پھر پیر صاحب کو بولے، کوئی زبردستی نہیں کر رہی میں، فرحان خود خوش نہیں ہے اس چڑیل کے ساتھ، نہ ہی وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی کا کہنا تھا کہ بھابھی نہیں میں سر ہلانے لگی اور بولی، فرحان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ بھائی پھر ہنسنے لگے اور بولے، اچھا بہت محبت کرتا ہے، چل ٹھیک ہے، پھر میں تجھے 1 ماہ کا وقت دیتی ہوں، اگر فرحان نے تجھ سے محبت کا اظہار کر لیا تو میں فرحان کو چھوڑ دوں گی، اگر نہیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اس کا کہنا تھا کہ امی رونے لگی اور بولی، ہاں فرحان کر لے گا اظہار، تم چھوڑ دو اسے۔ امی کا کہنا تھا کہ بھائی کچھ لمحے پیر کو دیکھتے رہے، پھر چادر پر انگلی سے کچھ لکھا اور پھر اچانک بھائی بے ہوش ہو گئے۔ امی ابو سب بھائی کی طرف بڑھے، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ابو نے بھائی کے دوست کی مدد سے انہیں اٹھایا اور ان کے کمرے میں ڈالا۔ واپس باہر آئے تو پیر صاحب اپنا چولا لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ 1 ماہ بعد لوٹے گی، اگر اس نے اقرار کیا تو ٹھیک ورنہ وہ لے جائے گی۔ پیر کہہ کر چلا گیا، جبکہ باقی سب مطمئن ہو گئے کہ اس میں کیا مشکل تھا، وہ لوگ کہتے اور بھائی اظہار کر دیتے۔ اگلی صبح جب بھائی کو ہوش آیا تو خود کو زنانہ کپڑوں میں دیکھتے چیخ پڑے اور بھابھی پر بہت چلائے اور غصہ کیا، لیکن بھابھی جواباً کچھ نہ بولی اور دوسرے کپڑے باتھ روم میں رکھ دیے۔ جب بھائی تیار ہو کر باہر آئے تو سب ناشتے پر موجود انہی کے انتظار میں تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتے سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بھابھی ان کے برابر بیٹھ کر انہیں ناشتہ دینے لگی تو بھائی نے انہیں جھڑک دیا اور بولے، خیریت؟ آج کون سا بھوت چڑھا ہے، روز کی طرح میں خود لے لوں گا۔ ان کے لہجے پر بھابھی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پر یہ بھی سچ تھا کہ بھابھی نے آج سے پہلے انہیں کچھ بھی سرو نہیں کیا تھا۔ ناشتہ خاموشی سے ہوا اور بھائی کام پر چلے گئے، جبکہ بھابھی کمرے میں۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا میرا فون بج رہا تھا۔ کال زبیر کی تھی۔ میں نے کال ریسیو کی تو فون اٹھاتے ہی وہ مجھ پر بھڑک گئے اور بولے کہ کدھر تھی، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں نے سادگی سے کہا کہ بھائی کی طبیعت خراب۔ میرا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ زبیر استہزائیہ ہنسا اور بولا، تمہارے بھائی کے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے فون مت کریے گا جب تک آپ میرے بھائی کو عزت دینے کے اہل نہ ہوں۔ دوسری طرف کی سنے بغیر میں نے فون کاٹ دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کو جب بھائی گھر پر آئے تو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ بھابھی بھی ان کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ جب ابو نے آم سے
سے انداز میں اس بات کا آغاز کیا اور کہا کہ پہلے رشتے بہت مخلص ہوتے تھے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آج کل کا زمانہ ایسا نہیں، رشتوں میں محبت ہی نہیں۔ لیکن میں آج بھی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ فرحان، تم سنیا سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ابو کا پوچھنا تھا کہ سب انہیں منتظر نظروں سے دیکھنے لگے تو بھائی نے کندھے اچکا دیے اور بولے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو ابو نے ناراضگی سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، بیوی تمہاری ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں اس سے کتنی محبت ہے؟ تو بھائی نے بنا کسی توقف کے کہا کہ مجھے سنیا سے محبت نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حال میں سناٹا چھا گیا، کسی نے بھی اس بات کی توقع نہ کی تھی۔ سنیا بھابھی نے صدمے سے پکارا تو بھائی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور ان کے پیچھے ہی بھابھی بھی چلی گئی۔ بھابھی کمرے میں گئی اور پوچھا، آپ مجھ سے واقعی محبت نہیں کرتے؟ تو بھائی نے کہا، میں تم سے کیوں محبت کروں؟ تو بھابھی نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، بدصورت بھی نہیں ہوں، پھر کیوں نہیں کرتے؟ وہ رو رہی تھی، ان کی آواز بلند تھی کہ کمرے کے باہر بھی آ رہی تھی۔ بھائی نے بھی طنزیہ پوچھا کہ تمہاری خوبصورتی کا اچار ڈالوں؟ کیوں کروں میں تم سے محبت؟ محبت انسان کے اعمال کرواتے ہیں، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو مجھے تم سے محبت پر مجبور کرے؟ خوبصورت ہونا محبت کے لیے کافی نہیں۔ خوبصورتی نظروں کو بھا سکتی ہے ایک مدت تک، پر دل کو نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے جبکہ ہم سب باہر بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں بھی تو آپ سے محبت کرتی ہوں، بھابھی نے احساس دلانا چاہا تو بھائی ہنسے اور بولے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت، ایسی محبت جس میں عزت ہو اور نہ احترام ہو۔ تم مجھے محبت نہ دیتی، صرف عزت دے دیتی تو شاید مجھے تم سے محبت ہو جاتی۔ بھائی کا کہنا تھا کہ بھابھی بالکل خاموش ہو گئی۔ بھائی جانے لگے تو بھابھی نے غصے سے پوچھا کہ میں آپ کو عزت نہیں دیتی؟ تو بھائی نے فوراً پوچھا، یہ جس طرح تم مجھ سے ابھی بات کر رہی ہو یہ عزت ہے؟ اگر یہ عزت ہے تو خدارا مت دو مجھے عزت۔ اپنے گھر والوں کے سامنے تو تم مجھے عزت نہیں دیتی، نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر کا چھوٹا بچہ تک مجھے عزت دینے کا روادار نہیں ہے۔ یہ عزت دیتی ہو تم مجھے؟ آج اگر میرے گھر میں سب تمہیں عزت اور مان دیتے ہیں تو یہ میری وجہ سے ہے۔ اگر میں بھی تمہیں ویسی ہی عزت اور محبت دوں جیسے تم مجھے دیتی ہو، یا میں تمہیں 1 مہینے سے دے رہا ہوں، تو تم قبول کرو گی اس محبت کو؟ ہاتھ جوڑے میں نے سنیا تم سے اور تمہاری محبت سے، اپنی پاس رکھو۔ بھائی کہہ کر کمرے سے نکلے، ایک نظر ہم سب پر ڈالی اور گھر سے ہی نکل گئے۔ کمرے سے بھابھی کے رونے کی آواز آ رہی تھی پر کوئی ان کے پاس نہ گیا۔ شاید بھابھی کو بھائی کے جملوں کا احساس ہوا تھا، تبھی انہوں نے بھائی سے دوبارہ کوئی بات نہ کی تھی۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے تھے، لیکن ان دنوں میں بھابھی میں کچھ چینج آئے۔ وہ بھائی سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ 2 دن پہلے کی بات تھی، بھابھی کے گھر والے ہمارے گھر ڈنر پر آئے تھے۔ زبیر مجھ سے خفا تھے پر میں نے انہیں منانے کی کوشش نہ کی اور شاید انہیں خود بھی احساس تھا، اسی لیے وہ بھائی سے صحیح سے ملے۔ لیکن کھانے کے دوران بھابھی کی امی نے بھائی پر خفیف سا طنز کیا تو شرمندگی سے بھابھی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی امی کو ٹوکا اور وضاحت دی۔ کچھ دنوں بعد زبیر نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ بھابھی نے اپنی امی کو فرحان بھائی پر طنز کرنے سے منع کیا۔ مہینے کے آخری دن تھے۔ اس 1 ماہ میں بھابھی میں بہت مثبت تبدیلی آئی تھی جب بھائی نے سب کے سامنے بھابھی سے محبت کا اظہار کر دیا کہ وہ بھابھی سے بہت محبت کرنے لگے ہیں، کیونکہ بھابھی نے اپنی غلطی صحیح کرنے کی کوشش کی ہے، انا کو بیچ میں نہیں لائی۔ بھابھی روئی تو بھائی نے انہیں چپ کروایا۔ اس روز میں نے چھت پر کھڑے ہو کر بھائی اور ان کی دوست کی باتیں سنی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب بھائی کا ڈرامہ ہے، وہ بھابھی سے تنگ آ گئے ہیں، نہ جانے بھابھی کس زعم میں ہے کہ انہیں رتی برابر عزت نہیں دیتی، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی نہیں دیتا۔ وہ بھابھی کو طلاق دے دیتے اگر درمیان میں میرے نکاح کا مسئلہ نہ ہوتا، کیونکہ بیوی چاہے خوبصورت نہ ہو پر انہیں ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کی عزت کر سکے اور کروا سکے۔ تب ان کے دوست نے انہیں یہ ترکیب بتائی کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور ہوا بھی یہی۔ اس روز وہ بچھو بھی قمیض میں اتفاقی آیا تھا، اس کا بھائی کو بھی علم نہ تھا، اور وہ پیر جو بھائی کے علاج کے لیے آیا تھا اسے میں پہچان چکی تھی اور بامشکل خود کے تاثرات چھپائے تھے کیونکہ وہ بھائی کا کالج فرینڈ تھا۔ اب ماشاءاللہ سے سب ٹھیک ہے، میری شادی ہونے والی ہے، میری بھابھی بہت اچھی ہو گئی ہیں اور اسی وجہ سے بھابھی کے میکے والے بھی۔ پیارے دوستو، جب تک آپ اپنے ہم سفر کو عزت نہیں دیتے تب تک آپ سے منسلک دوسرے لوگ بھی نہیں دیتے، اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کے ہم سفر کی عزت نہیں رہتی تو آپ کی بھی نہیں رہتی، خواہ وہ میاں ہو یا بیوی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اگر آپ کے ہم سفر میں کوئی عیب ہے تو اسے پوشیدہ رکھیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور جس محبت میں عزت نہ ہو وہ محبت بیکار ہوتی ہے۔